بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں المنصوبات کو اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئی فصل کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان بنا دے اور پیپر میں لکھنا اور اس کا پڑھنا، یاد کرنا، دوسروں کو سکھانا سب کچھ آسان کر دے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو۔ المقصد الثانی فی المنصوبات، یعنی یہ مقصد ثانی جو ہے وہ منصوبات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ الاسماء المنصوبۃ، اسماء منصوبہ، ٹھیک۔ اثنا عشرہ قسمن، اسماء منصوبہ کی 12 قسمیں ہیں۔ المفعول المطلق، پہلی قسم کیا ہے؟ المفعول المطلق، مفعول مطلق۔ وبہ وفیہ ولہ ومعہ والحال والتمییز والمستثنی وخبر کان واخواتھا واسم ان واخواتھا والمنصوب بلا التی لنفی الجنس وخبر ما ولا المشبہتین بلیس، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو تمام منصوبات بتا دیے کہ کون کون سے ہیں۔ اب یہ بھی جو ہے یہ تمام کس کے ساتھ منسلک ہے؟ المفعول کے ساتھ، مفعول بھی، مفعول فی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ 12 ہیں اسماء منصوب، وہ اسم جو منصوب ہوتے ہیں جن پر زبر آتا ہے وہ 12 ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے نام بتا دیے کہ وہ مفعول مطلق ہے، مفعول بھی ہے، وہ مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہ ہے، حال، تمیز، مستثنی، خبر، انا اور اس کے اخوات کا اسم، اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر، اور وہ منصوب جو لا لنفی الجنس کی وجہ سے منصوب ہو، ٹھیک ہے۔ اور وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، اور ما ولا المشبہتین بلیسا کی خبر بھی منصوبات میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس مفعول مطلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ المفعول المطلق فصل، المفعول المطلق، یہ فصل مفعول مطلق کے بارے میں ہے۔ وہو مصدر، اور وہ مصدر ہے بمعنی فعل مذکور، جو کہ فعل مذکور کے معنی میں ہو۔ وہو مصدر، اور وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو۔ قبلہ، جو اس کے پہلے مذکور ہے، یعنی اس فعل مذکور کے معنی میں ہو جو اس کے پہلے مذکور ہے۔ وَيَذْكُرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور اس کو ذکر کیا جائے تاکید کے لیے۔ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا، جیسے کہ ضربت ضرباً، میں نے اسے مارا، ایک مرتبہ مارا۔ أَوْ لِبَيَانِ النَّوْعِ، یعنی دوسرا استعمال بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ بیان نوع کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی قسم کو، ٹائپ کو بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے نحو جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ أو لبیان العدد، یا پھر بیان عدد کے لیے بھی آتا ہے۔ كجلست جلسةً أو جلستين أو جلسات، ٹھیک ہے۔ بیان عدد یعنی میں کتنی مرتبہ بیٹھا یہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جلست جلسةً أو جلستين أو جلسات، میں ایک مرتبہ بیٹھا، 2 مرتبہ بیٹھا، اور بہت مرتبہ بیٹھا۔ وقد یکون، اور کبھی، من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی مفعول مطلق وہ لفظ مذکورہ یعنی فعل مذکورہ کے غیر کے لفظ سے بھی ہوتا ہے۔ قعدت جلوساً، جیسے کہ قعدت جلوساً، دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے ماقبل فعل کے معنی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب معنی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مادے کے اعتبار سے بھی اس کے مطابق ہو، بلکہ ایسے بھی ممکن ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہو لیکن مادہ مختلف ہو۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں قعدت جلوساً، میں بیٹھا، بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جلسہ اور قعدہ دونوں کے معنی بیٹھنے کے ہیں، البتہ اس کا مادہ جیم لام سین ہے، اور قعدت کا مادہ جو ہے وہ قاف عین دال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں کے میں معنی کی مناسبت کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جلوساً کا مفعول مطلق ہونا درست ہو گیا، صحیح۔ وَأَنبَتَ نَبَاتًا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مغایرت جو ہے وہ کس اعتبار سے؟ مادے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے پاس باب کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس میں مادے کے اعتبار سے مغایرت ہے، ٹھیک ہے، کہ خاف عین دال اس کا مادہ ہے، اس کا مادہ جیم لام سین ہے، اور اس میں جو ہے وہ باب کے اعتبار سے مغایرت ہے۔ کس اعتبار سے؟ انبتا، نون بات آئے، اس میں بھی حرف مادہ ہے، اس میں بھی نون بات آئے، البتہ فرق کس میں؟ یہ باب افعال سے اور یہ باب نصرہ سے۔ تو کہا یہ گیا کہ مفعول مطلق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماقبل کے فعل کے معنوں میں ہے تو مادہ بھی وہی ہو، نہیں، بلکہ ماقبل کے فعل کے معنوں میں ہونا کافی ہے، مادے میں اگرچہ تبدیلی ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اس کا فعل، لقیام قرینۃ جوازاً، کسی جوازی قرینے
یعنی کسی قرینے کے پائے جانے کے وقت جوازن جوازی طور پر، جائز طور پر، کا قولک للخادمی جیسے کہ آپ کا قول آنے والے کے لیے خیر مقدمن، ٹھیک ہے، اچھا آنا، ای قدمت قدومن خیر مقدمن کہ تم آئے ہو اچھا آنا، ووجوباً سماعن اور وجوبی ہوتا ہے جو سماعی ہو، وجوباً سماعن اور وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے سماعی کو، نحو سقیاً و شکراً و حمداً برائن جیسے کہ مثالیں ہیں سقیاً شکراً حمداً رائن، ای سقاک اللہ سقیاً و شکرتک شکراً و حمدتک حمداً برعاک اللہ رائن۔ اب اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا، جیسے دیکھیں یہ جو سقیاً تھا اصل میں کیا تھا، سقاک اللہ سقیاً، شکراً کیا تھا، شکرتک شکراً، اور حمدن کیا تھا، حمدتک حمدن، رائن کیا تھا، رعاک اللہ رائن۔ لیکن ان کے فعل کو حذف کر دیا، کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے کہ اہل عرب سے ہی ہم نے اسی طرح سنا ہے فعل کے حذف کے ساتھ، تو فعل کے حذف کے ساتھ جب سنا تو ہم بھی فعل کے حذف کے ساتھ ہی آگے ذکر کریں گے۔ کی تشریح دیکھ لیجیے، المقصد الثانی فی المنصوبات، یعنی مقصد ثانی منصوبات کے بارے میں ہے۔ یہ دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں ہے۔ مرفوعات کے بیان سے فارغ ہو کر اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کو بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات کے بیان سے فارغ ہو گئے، ہم نے 8 مرفوع پڑھ لیے، اس کے بعد ہم منصوبات کی طرف بڑھے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا، مطلب مقدم کرنے کی وجہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات کے بعد منصوبات کو ذکر کیا، اس لیے کہ مرفوعات اور منصوبات کا عامل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو عامل فاعل کو رفع دیتا ہے وہی مفعول کو نصب دیتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، اس مثال میں ضرب عامل ہے اور اس نے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف مرفوعات کے بعد منصوبات کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علت بتائی گئی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات کے بعد منصوبات کو کیوں ذکر کیا، مجرورات کو بھی تو کر سکتے تھے۔ جواب یہ دیا کہ جو عامل مرفوعات کا ہوتا ہے وہی عامل منصوبات کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو عامل فعل، یعنی جو فعل فاعل کو رفع دیتا ہے وہی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں مرفوعات کے بعد منصوبات کو ذکر کیا۔ جیسے مثال دے دیا ضرب زید عمرا، تو اس مثال میں ضرب فعل ہے، ضرب فعل جو ہے کیا ہے، عامل ہے، اس نے زیدن کو رفع دیا ہے اور عمرن کو نصب دیا ہے، زبر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ منصوبات کی قسمیں مجرورات کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جو چیز زیادہ ہو اسی کو مقدم کیا جاتا ہے، اسی لیے منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب کیا بتایا کہ مجرورات پر منصوبات کو کیوں مقدم کیا ہے کہ جو ہمارے پاس منصوبات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو منصوبات ہیں ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو مجرورات زیادہ ہے، اور جو زیادہ ہے وہی کل کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ کو اکثریت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا اور مجرورات کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کہا کہ مرفوعات کے بعد منصوبات کو لے کر آئے، مجرورات پر منصوبات کو مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مفعولات کو تمام منصوبات میں کیوں مقدم کیا ہے۔ دیکھیں منصوبات میں سے مفعولات کو مقدم کرنے کی وجہ، سب سے پہلے اس فصل میں آپ جو مفعولات کو پڑھیں گے اس کے بعد تمیز، حال وغیرہ وغیرہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفعولات کو کیوں مقدم کیا، تو جواب دیتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مفاعیل خمسہ کو ذکر کیا، باقی منصوبات کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصوبات میں یہ 5 مفعول اصلی ہیں اور دوسرے ان کے ملحقات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہمارے پاس منصوبات پڑھ رہے ہیں ہم، جن اسموں پر نصب آتا ہے، تو اس میں جو اصل ہیں، بیسس ہے ہماری، تو وہ کیا ہے، ہمارے پاس مفعولات ہیں، اور مفعولات کو اسی وجہ سے مقدم کیا ہے، جو اصل ہے وہ مقدم کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفاعیل خمسہ میں بھی پہلے مفعول مطلق کو ذکر فرمایا، ٹھیک، تو جواب دیتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفاعیل خمسہ میں مفعول مطلق کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی، فیہ، لہو، معاہو کی قید نہیں ہے، بغیر کسی قید کے مطلق ہے۔ آپ نے اصول الشاشی میں بھی پڑھا ہوگا کہ اصول الشاشی میں کیا ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، ایک مقید ہوتا ہے، مقید میں کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے، صفت کا لحاظ رکھا گیا ہوتا ہے، اور مطلق میں کسی صفت کا اختیار یا لحاظ نہیں رکھا ہوتا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق میں کسی چیز کی قید نہیں ہے، جیسے بھی، لہو، فیہ، معاہو وغیرہ کی، اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم نے مفعول مطلق کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد منصوبات 12 ہیں، یہ بتا دیے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام آپ کو پتہ ہے، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی لہو، مفعول معاہو، حال، تمیز، مستثنی، انا اور اس کی اخوات کا اسم کانا اور اس کی اخوات کی خبر، ٹھیک ہے۔
منصوب وہ منصوب جو لائے نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو، اس کے بعد معولا مشبہتانی بلیسا کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب مفعول مطلق کی تعریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق وہ مصدر ہیں جو اس فعل کے معنی میں ہوں جو اس سے پہلے مذکور ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق ہے اس لیے کہ اس فعل کے معنی میں جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ مفعول مطلق بیسیکلی کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا خود، اور اس سے پہلے ایک فعل مذکور ہوگا، اور وہ فعل جو ہے اسی مصدر کے معنوں میں ہوگا، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ مصدر جو ہے وہ ما قبل کے فعل کے معنوں میں ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے آپ کو ضربت ضربن، تو اب ضربت ضربن کو دیکھ لیں، ضربن اس میں مفعول مطلق ہے۔ کیوں مفعول مطلق ہے؟ کیونکہ یہ ایک فعل کے بعد مذکور ہے، اور صحیح ہے، اور یہ ما قبل فعل کے معنوں میں ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مفعول مطلق ہو گیا۔ ابھی اس کی مزید احکامات کو پڑھتے ہیں۔ مفعول مطلق کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ مفعول مطلق جب کوئی بن رہا ہوگا تو اس کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مفعول مطلق سے پہلے حقیقتاً یا حکماً کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ حقیقتاً فعل کی مثال ضربت ضربن، صحیح، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی حقیقتاً یا حکماً فعل ہو، کیونکہ تعریف ہی جس کے ساتھ متصل ہو تو پھر اس کو کیسے الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ تعریف میں ہم نے پڑھا کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ جس سے پہلے کوئی فعل مذکور ہو، تو فعل تو اس کے ساتھ ہمیشہ لازم و ملزوم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب فعل کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ حقیقی ہو سکتا ہے یا حکمی ہو سکتا ہے، تو حقیقی کی مثال بتا دی جیسے ضربت ضربن، ٹھیک ہے، اور دوسرے کی مثال ہے فضرب الرقاب، ٹھیک، فضرب رقاب۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر یعنی فعل لفظوں میں فضربو اور الرقاب ہے، گردنوں پر مارو۔ رقاب مفعول مطلق ہے، اور اس میں اضربو میں ضرب فعل مقدر ہے، اصل عبارت ہے فضربو ضرب الرقاب، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رقاب کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور یہ ما قبل فعل کے معنوں میں ہے، اور اس سے پہلے ضرب کا فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسی لفظ کے صیغے سے ہو، بلکہ معنوی طور پر جو ہے مماثلت بھی کافی ہوتی ہے، اسی لیے دو الگ الگ مثالیں لے کر آئے، اس میں تو مادہ بھی ایک ہی ہے، لیکن الرقاب اور ضرب کا مادہ یہاں پر تبدیل ہے، یہی بتانے کے لیے لائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مفعول مطلق ما قبل فعل کے مادے سے بھی ہو، بلکہ اس کی مماثلت اتنی کافی ہوتی ہے کہ معنی میں ان کی مشابہت پائی جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شبہ فعل کی مثال زیدن، یعنی دو فعلوں کی مثال دینا حقیقتاً اور حکماً۔ اب شبہ فعل کی مثال کیا ہے کہ زیدن ضاربن ضربن، ٹھیک ہے، زیدن ضاربن ضربن، تو ضاربن ضربن یہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، اور ضربن ایک ایسا مفعول مطلق ہے، یعنی مفعول مطلق کی تعریف پر آپ صادق بٹھائیں اس کو تو آ جائے گا، جیسے کہ کہیں گے مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایسے فعل یا شبہ فعل کے بعد مذکور ہو جو اس کے معنوں میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ضربن کو دیکھ لیجئے، ضربن ضاربن کے معنوں میں، ضاربن اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور ضربن مفعول کا مصدر کا صیغہ ہے، تو دونوں میں لیکن مادے کی اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، اور معنی تو ہے ہی ایک ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں ضربن مفعول مطلق ہے اس لیے کہ اس سے پہلے فعل شبہ فعل مذکور ہے اور وہ اس کے معنی میں ہے، آسان سی بات ہے۔ اب کہتے ہیں اگر مصدر سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل مذکور نہ ہو تو وہ مفعول مطلق نہیں ہوگا، جیسے الضرب واقع علی زید، ٹھیک ہے۔ اگر مصدر تو ہے لیکن اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل نہیں ہے تو ظاہر ہے کیونکہ تعریف پہ پورا نہیں اتر رہا تو پھر وہ مصدر مفعول مطلق بھی نہیں بن سکے گا۔ جیسے اس مثال میں دیکھیے الضرب واقع علی زید، یعنی پٹائی جو ہے وہ زید پر واقع ہوئی یا مار زید پر واقع ہوئی۔ تو اب ضرب مصدر مفعول مطلق ہے، الضرب جو ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے اس لیے کہ اس سے پہلے نہیں ہے، مفعول مطلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس جیسا فعل موجود نہیں ہے، کوئی فعل حقیقتاً یا حکماً اور شبہ فعل نہیں ہے، لہذا اس مثال میں الضرب مبتدا ہوگا، اور ترکیب پھر اسی اعتبار سے ہوگی، جیسے الضرب کو مبتدا بنا رہے ہیں تو واقع اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل اعلی حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، واقع اس میں فاعل کے واقع اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الضرب مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مصدر جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہ ہو تو پھر وہ مفعول مطلق نہیں بنے گا۔ اسی طرح دوسری بات بتا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مفعول مطلق اس فعل یا شبہ فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق ضربت فعل کے معنی میں ہے، لہذا اگر مفعول مطلق سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہو لیکن اس کے معنوں میں نہ ہو تو وہ مفعول مطلق نہیں بنے گا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ معنی میں ہونا ضروری ہے، اگر کسی فعل کے بعد کوئی مصدر
مصدر موجود ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مصدر جو ہے وہ ماقبل فعل کے معنوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر معنوں میں ہے تو پھر وہ مفعول مطلق بنے گا، معنوں میں نہیں ہے تو پھر وہ مفعول مطلق بھی نہیں بنے گا، صحیح ہے۔ فعل یا شبہ فعل کے موجود ہو لیکن اس کے معنی میں نہ ہو تو وہ مفعول مطلق نہیں بنے گا۔ ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق نہیں ہے، ضربت ضربن تعدیبن میں پوری مثال ہے ضربت ضربن تعدیبن، صحیح۔ تو اس مثال میں جو ہے اس میں کیا کہا ہے کہ دیکھیے ضربت ضربن تعدیبن میں ضربن مفعول مطلق نہیں ہے، ضربت تعدیبن ضربن، ٹھیک، مفعول مطلق نہیں ہے اس لیے کہ یہ فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہے، فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہے۔ اس پوری تفصیل کی روشنی میں مفعول مطلق کی تعریف اس طرح ہو گئی کہ مفعول مطلق ایسا مصدر ہے جس سے پہلے حقیقتاً یا حکماً کوئی فعل ہو یا شبہ فعل مذکور ہو اور وہ مصدر اسی فعل یا شبہ فعل کے معنی میں ہو۔ آسان سی تعریف بنی ہے، پہلے ہم نے سادی سی تعریف پڑھی تھی، اب تھوڑی لمبی تعریف پڑھ دی کہ کیا ہے کہ مفعول مطلق وہ ایسا مصدر ہے کہ جس سے پہلے حقیقتاً یا حکماً کوئی فعل یا شبہ فعل ہو۔ پہلے صرف پہلے فعل کی بات کی تھی، اب حقیقتاً حکماً اور شبہ فعل کو بھی ایڈ کیا ہے، صحیح ہے، اور وہ مصدر اسی فعل شبہ فعل کے معنوں میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان معنوں کو بیان فرما رہے ہیں جن کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے، نوع کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس وقت ہوتا ہے کہ جب مفعول مطلق بعینہ فعل مذکور کے معنی میں ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق بعینہ فعل مذکور کے معنی میں ہے، صحیح ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ کسی چیز کو پڑھا ہے تو اس کی استعمال بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس کا کیا کریں گے، یعنی وہ ہمارے کلام میں استعمال ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں یا اس کے استعمالات بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے مفعول مطلق۔ تو مفعول مطلق تین ذریعوں یعنی تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیان عدد کے لیے، بیان نوع کے لیے اور بیان تاکید کے لیے، صحیح۔ تو سب سے پہلے بیان تاکید کا معنی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے کوئی فعل یا شبہ فعل، جب جو مصدر ہے وہ ماقبل فعل یا شبہ فعل کے معنی میں ہوں، صحیح، اور مادہ بھی ایک جیسا ہو۔ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ضربت ضربن میں ضربن جو مفعول مطلق یعنی مصدر ہے اس میں ضربت کا مادہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلق بعینہ فعل مذکور کا ہو، بعینہ یعنی اس کا جو مشتق ہے اسی سے مصدر بناؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری وہ بتائی گئی ہے بیان نوع کے لیے، اس وقت ہوتا ہے جب مفعول مطلق فعل مذکور کی نوع پر دلالت کرے، نوع قسم، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت ہوتا ہے جب فعل مذکور کی مصدر جو ہے وہ فعل مذکور کی نوع پر دلالت کرے، ٹائپ پر، ٹھیک، جیسے جلست جلسۃ الخاری، میں بیٹھا خاری کے بیٹھنے کی طرح، یعنی ان کے انداز کی طرح بیٹھا۔ اس مثال میں جلست جلسۃ الخاری مفعول مطلق بیان نوع کے لیے ہے، اس لیے کہ جلست الخاری بیٹھنے فعل مذکور بیٹھنے کی نوع پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آسان سی بات ہے کہ دوسرا معنی کس کے لیے آتا ہے، بیان نوع کے لیے آتا ہے، کسی چیز سے کوئی ریلیشن یا پھر مشابہت بتانے کے لیے سمجھ لیں کہ جیسے میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو اس میں کیا ہوا ہے، یہ بیان نوع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے بیان عدد کے لیے، اس وقت ہوتا ہے جبکہ مفعول مطلق پہلے مذکور کی تعداد پر دلالت کرے، جیسے جلست جلستن او جلستین او جلساتن، ٹھیک ہے، بیان عدد کے لیے کہ میں ایک مرتبہ میں نے کام کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، کتنی مرتبہ کیا، تو یہ بیان عدد کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں جلست مفعول مطلق بیان عدد کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ فعل مذکور جلستو کی تعداد پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق کس لیے ہے، یہاں پر بیان عدد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ڈیجٹس بتانے کے لیے۔ اسی طرح جلستین جلساتن بھی جلستو فعل مذکور کی تعداد پر دلالت کرنے کی وجہ سے مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ جلستو جلساتن بھی کیا ہے، مفعول مطلق ہے، کیونکہ فعل مذکور کے معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ فائدہ، وہ مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتا ہے اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اور جو مفعول مطلق بیان نوع اور عدد کے لیے آتا ہے اس کا تثنیہ اور جمع آتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف بیان عدد میں تثنیہ اور جمع جلستو جلستا جلستین اور جلساتن کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس تاکید کے لیے آتا ہے اس کا تثنیہ جمع نہیں آتا، جیسے آپ نے مثال پڑھی تھی ضربت ضربن، تو ضربن ہی تھا، واحد کا صیغہ تھا، لیکن آپ نے جو بیان عدد اور بیان نوع پڑھی اس میں جو ہے صورتیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے۔
بیان نو کی مثال آپ نے پڑھی جلستو جلست الخاری، تو اس میں بھی ممکن ہے آپ تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں. اور اسی طرح بیان عدد میں تو ممکن ہی ممکن ہے، جیسے آپ نے مثال میں ہی پڑھ لیا کہ جلستو جلساتن او جلساتن او جلستین، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھ لیا. اس کے بعد کہتے ہیں وقد یکون غیر لفظی نباتاتن. اب یہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ مفعول مطلق جو ہے وہ غیر ماقبل فعل کے لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مادے کی مناسبت پائی جائے بلکہ مادے کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہوں. جیسے دیکھیے یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ مفعول مطلق کا فعل مذکور کے معنی میں ہونا کافی ہے، لفظ اور معنی دونوں میں فعل مذکور کے معنی میں ہونا ضروری نہیں ہے. چنانچہ کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے علاوہ سے ہوتا ہے اور کبھی مغایرت کبھی تو مادے کے اعتبار سے ہوتی ہے. صحیح. یہاں تک کیا بات بتائی کہ مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماقبل فعل کے معنوں میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مادے سے ہو. جیسے جلستو ہے تو جلس جیم لام سین ہی سے کوئی مفعول مطلق آئے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا لفظ بھی آ سکتا ہے جو بیٹھنے کے معنوں پر دلالت کرتا ہو لیکن اس کا مادہ کچھ اور ہے، جیسے مثال میں دیکھ لیں گے. اور یہ مغایرت جو ہوتی ہے، تبدیلی، تغیر، یہ کبھی تو باب کے اعتبار سے ہوتی ہے، صحیح، اور کبھی مادے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ مثال مذکورہ میں کہ جیسے قعدت جلوساً، ٹھیک ہے، قعدت جلوساً میں جلوساً مادے کے اعتبار سے قعدت کے مغایر اور بھی یہ مغایرت بات کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا بتایا گیا ہے، قعدت جلوساً میں دیکھ لیجئے، قعدت بھی بیٹھنے کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، جلوساً بھی بیٹھنے کے معنوں پر دلالت کرتا ہے. تو جلوساً ہمارے پاس ہوا مفعول مطلق. کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اپنی تعریف پر صادق آ رہا ہے. اس طرح کہ ہم نے کہا تھا مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے ماقبل فعل، شبہ فعل، حکماً ہو یا حقیقتاً ہو کے معنوں میں ہو. تو جلوساً جو ہے وہ ماقبل کے معنوں میں ہے، اس کے معنی میں بھی بیٹھنے کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی میں بھی بیٹھنے کے معنی آتے ہیں. البتہ ان میں مغایرت پائی جاتی ہے، تغیر، غیر پنا پایا جاتا ہے، اجنبیت پائی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ مادے کے اعتبار سے، کہ قاف عین دال قعدتو کا مادہ ہے اور جلستو کا جیم لام سین مادہ ہے. دونوں میں فرق ہے مادے کے اعتبار سے، لیکن دونوں ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے جلوساً اس کا مفعول مطلق ہوگا. صحیح. اور کبھی کہہ رہے ہیں مغایرت باب کے اعتبار سے ہوتی ہے، باب جیسے کوئی باب فعال سے اور کوئی باب فتحہ سے، اس طرح میں تبدیلی آتی ہے. تو جیسے اس کی مثال بتائی انبتا نباتن میں نباتن مفعول مطلق باب کے اعتبار سے فعل مذکور انبتا کے مغایر ہے، باب فعال سے ہے، اور نباتن باب نصارہ سے ہے، ٹھیک ہے. انبتا نباتن، انبتا آپ کو پتہ ہے افعالہ کے وزن پر باب فعال کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے. تو انبتا باب فعال سے ہے اور نباتن باب نصارہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر دونوں میں تبدیلی ہے باب کے اعتبار سے، معنی دونوں کے ایک جیسے، اسی وجہ سے وہ مفعول مطلق بنے گا. البتہ مغایرت کس اعتبار سے پائی جا رہی ہے؟ باب کے اعتبار سے. اب آگے بتایا جا رہا ہے وقت یکون خریدنتاً جوازاً. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنے کے مواقع بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہو. جیسے ہم نے کہا نا ضربتو ضربن، تو ضربتو کو ہٹا دیں گے، صرف ضربن کو ذکر کریں گے. حذف کرنے کا، فعل کو حذف کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضربن کو ذکر کریں گے، ضربتو کو ہٹا دیں گے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کب ممکن ہے، یعنی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا کب ممکن ہے، کب جائز ہے؟ جب کوئی قرینہ حالیہ مقالیہ وغیرہ موجود ہو، ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ کسی آنے والے کو کہیں خیر مقدمین، تو یہ جو ہے قدیمتا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے. خیر مقدمین کہا جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ قدیمتا کا مفعول مطلق ہے، لیکن قدیمتا تو موجود نہیں ہے یہاں پر. تو جس کو قرینہ حالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، قرینہ حالیہ قدوم یعنی آنے والے کا آنا ہے، جو اس کے حذف پر دلالت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب کوئی شخص گھر میں انٹر ہوا ہے مثال کے طور پر، تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آیا ہے، تو اس لیے آنے کے فعل کو اگر حذف بھی کر دیں تو خاصا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے قدیمتا کو حذف کر دیتے ہیں، خیر مقدمین کو ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل عبارت یہ ہے قدیمتا قدوماً خیر مقدمین، ٹھیک ہے. تو خیر مقدمین کیا ہے ہمارے پاس؟ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ خیرہ اس میں تفضیل ہے نہ کہ مصدر ہے.
حالانکہ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، غیر مصدر مفعول مطلق نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں اس کو مفعول مطلق کی مثال میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے خیرہ مقدمین کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، خیرہ مقدمین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا یہ ہے مفعول مطلق، حالانکہ آپ نے تو بتایا کہ مفعول مطلق کی تعریف کرتے ہوئے کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں تفضیل ہے، یہ تو خیرہ تھا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، آپ نے کہا تھا کہ مصدر ہے، لیکن آپ اب یہاں پر اس میں تفضیل کو مصدر بنا رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب اس کے جواب سنیے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اس کے جواب میں خیرہ اگرچہ حقیقت میں اس میں تفضیل ہے، لیکن یہاں مصدر کے حکم میں ہے، یا تو اس اعتبار سے کہ قدوماً مصدر موصوف محذوف کی صفت ہے، ٹھیک ہے، موصوف محذوف کی صفت ہے، اور موصوف کو حذف کر کے اس کو موصوف کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ مفعول مطلق بننے کے لیے مصدر حقیقی بننا ضروری نہیں ہے، اگر مصدر حکمی ہو تو وہ بھی مفعول مطلق بن سکتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ یہ مقدم مصدر میمی کی طرف مضاف ہے، اور اس میں تفضیل اگر مضاف ہو تو وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں خیرہ مقدم مصدر میمی کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کو یہاں مفعول مطلق کی مثال میں پیش کرنا صحیح ہے، اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو سماعاً حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی ابھی تک انہوں نے کیا بتایا ہے کہ خیرہ مقدمین کو اگر آپ دیکھیں تو قدمتا قدوماً خیرہ مقدمین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر قدوماً کی صفت واقع ہو سکتا ہے، اور قدوماً جب مصدر ہے تو یہ بھی مصدر کے معنوں میں ہو گیا، صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح دیکھا جائے کہ مقدمین جو ہے کیا ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور خیرہ کیا ہے مضاف ہے، اور مضاف الیہ کی دونوں کی ایک جیسی کیا ہوتی ہے، دونوں کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، تو کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ایک ہی بات ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ کیا بن رہا ہے، یہ اس کا مصدر بننا جائز ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ کسی اسم کے مفعول مطلق بننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مصدر حقیقی ہو، بلکہ اگر حکمی بھی مصدر ہوگا تب بھی ہم اس کو مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو سماعاً حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ ان جگہوں میں ہوتا ہے جہاں مفعول مطلق کو اہل عرب سے فعل کے حذف کے ساتھ ہی سنا گیا ہو، جیسے حمدن، شکرن، سقین، ان کے افعال کو وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اہل عرب سے ان کے افعال کے حذف کے ساتھ ہی سنے گئے ہیں۔ سقاک اللہ سقین، اللہ آپ کو خوب سیراب کرے، شکرتو کا شکرن، میں نے آپ کا خوب شکر ادا کیا، رعاک اللہ رعین، اللہ تعالیٰ آپ کی خوب رعایت فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری کیا جگہ بتا رہے ہیں، پہلے ہم نے وجہ بتائی تھی کہ قرینہ حالیہ مقالیہ موجود ہو تو ہم اس کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں مفعول مطلق کے۔ دوسری جگہ بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل کو اس وقت بھی حذف کرنا جائز ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو سماعاً یعنی اہل عرب سے آپ نے اس کو فعل کے حذف کے ساتھ سنا ہو، جیسے حمدن، ٹھیک ہے، حمدن، شکرن، سقین، راعین، تو ان کی مذکورہ بالا عبارتوں کے سب کے فعل موجود ہیں، رعاک اللہ راعین، سقاک اللہ سقین، حمدتو کا حمدن، شکرتو کا شکرن، اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے فعل کو حذف کر دیا کیونکہ اہل عرب نے اس طرح استعمال کیا، اور اہل عرب کی زبان کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے ان کی باتوں کا خیال رکھا جائے گا، عرف کا خیال رکھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔